بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا پس منظر بتائیں گے۔ امام محمد بن اسحاق اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ سے ملاقات کے لیے جاتے تو صبح کے وقت براق پر سوار ہو کر شام سے روانہ ہوتے اور دوپہر کو مکہ پہنچ کر آرام کرتے اور رات کے وقت شام میں اپنی بیوی حضرت سارہ کے پاس پہنچ جاتے، حتیٰ کہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل جب کام کاج کرنے کی عمر کو پہنچ گئے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر اپنے رب کی عبادت کریں گے اور اس کے حرم کی تعظیم کریں گے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ امام محمد بن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ رسی اور چھری لو اور ہمارے ساتھ اس گھاٹی میں چلو تاکہ ہم گھر والوں کے لیے لکڑیاں چن کر لائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ کس لیے اس گھاٹی میں جا رہے ہیں۔ تب اللہ کا دشمن ابلیس ایک آدمی کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر ملا تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی سے باز رکھے، اور آ کر کہا، اے بزرگ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے ایک کام سے اس گھاٹی میں جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، میرا گمان ہے کہ آپ کے پاس خواب میں شیطان آیا ہے اور اس نے آپ کو اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا اور فرمایا، اے اللہ کے دشمن، میرے پاس سے دفع ہو جا، پس اللہ کی قسم میں اللہ کے حکم پر ضرور عمل کروں گا۔ جب اللہ کا دشمن ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مایوس ہو گیا تو پھر وہ ان کے بیٹے کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنے والد کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ان سے اس نے کہا، اے بیٹے، تمہیں تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم اس گھاٹی سے لکڑیاں چننے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، اللہ کی قسم، وہ تم کو صرف کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیوں؟ شیطان نے کہا، ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ انہوں نے کہا پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی اطاعت کریں۔ پھر وہ ایک آدمی کے بیس میں اس بیٹے کی ماں کے پاس گیا اور ان سے کہا، کیا تم کو معلوم ہے کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں چننے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ صرف اس کو ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ ان کی والدہ نے کہا، نہیں، وہ اپنے بیٹے پر بہت شفقت کرتے ہیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، ان کا یہ گمان ہے کہ ان کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ ان کی والدہ نے کہا، اگر ان کے رب نے ان کو یہ حکم دیا ہے تو انہوں نے بہت اچھا کیا کہ اپنے بیٹے کے حکم کی اطاعت کی اور اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیا، اور اللہ کا دشمن ابلیس ناکام اور نامراد ہو کر غیظ و غضب میں مبتلا ہو کر واپس لوٹ گیا، اور اس لعین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو بہکانے کا جو ارادہ کیا تھا اس میں وہ نائب و حاضر رہا۔ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گھاٹی میں پہنچے اور وہ سبیر نام پہاڑ کی گھاٹی تھی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم سوچ کر بتاؤ کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ ان کے بیٹے نے کہا، اے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ امام محمد بن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابا جان، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے مضبوطی کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو۔
کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے اور میں ذبح کے وقت اپنے تڑپنے اور پھڑکنے سے مامون نہیں ہوں، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ مجھ پر آسانی سے گزر جائے۔ اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو مجھے منہ کے بل لٹائیں اور مجھے پہلو کے بل نہ لٹائیں، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو آپ کے دل میں رکت پیدا ہوگی، اور وہ رکت آپ کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے مانع ہوگی۔ اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض میری ماں کو لے جا کر دے دیں، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور ان کو مجھ پر صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری کو تیز کیا اور پھر ان کو پیشانی کے بل گرا دیا اور ان کے چہرے کی طرف سے اپنی نظر ہٹائی، پھر ان کے حلقوم پر چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اس چھری کو پلٹ دیا۔ حضرت ابراہیم نے اس چھری کو پھر اپنی طرف کھینچا تاکہ اس عمل سے فارغ ہوں تو ایک ندا کی گئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اپنے بیٹے کے بدلے میں اس کو ذبح کر دو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، جب ان دونوں نے سر تسلیم ہم کر دیا اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، حالانکہ ذبیحہ کو چہرے پر گرایا جاتا ہے اور یہ اس کے مطابق ہے جو حضرت اسماعیل نے اپنے والد کو مشورہ دیا تھا، ہمارے نزدیک یہ حدیث صادق ہے اور قرآن مجید کے مطابق ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے مینڈے کا مصداق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنت سے ایک مینڈھا باہر لایا گیا جو 40 سال سے جنت میں چر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، پھر جمرہ اولے پر گئے اور وہاں 7 کریں ماری، پھر جمرہ وسطی پر گئے اور وہاں 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ کبریٰ پر گئے اور وہاں 7 کنکریاں ماری، پھر منع میں قربانی کی جگہ گئے اور وہاں اس مینڈیز کو ذبح کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، بے شک اوائل میں اس مینڈے کا سر اس کے 2 سینگوں کے ساتھ میزاب کعبہ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور اس کا سر سوکھ کر خشک ہو چکا تھا۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو حج کے افعال ادا کرنے کا حکم دیا گیا تو شیطان آپ کے پاس آیا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو جمرۃ العقبہ پر لے گئے، پھر آپ کے پاس پھر شیطان آیا، پھر آپ نے اس کو 7 کنکریاں ماری تو وہ چلا گیا، پھر آپ چلے گئے تو جمرہ وسطی کے پاس شیطان آیا، اب پھر اس کو 7 کنکریاں ماری تو وہ چلا گیا، پھر آپ نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل گرا دیا اور حضرت اسماعیل پر سفید قمیض کی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ابا جان، میرے پاس اس کے علاوہ اور قمیض نہیں ہے جس میں آپ مجھے کفن دیں، آپ اس کو اتار کر رکھ لیں اور اس میں مجھ کو کفن دیں۔ پھر اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ایک بڑی آنکھوں والا اور سفید سینگوں والا مینڈا کھڑا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا۔ حضرت ابن عباس نے کہا، ہم اسی وجہ سے اسی طرح کا مینڈھا قربانی کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس مینڈے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا وہ اسی کی نسل سے تھا جس کی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بیٹے نے قربانی کی تھی اور ان کی قربانی قبول کر لی گئی تھی، اور وہ مینڈا سرمگی تھا اور اس کا اون سرخ رنگ کا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ صافات میں ہے، بے شک آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ خواب تو سچا تب ہوتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیتے۔ واقعہ میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے تھے، پھر ان کا خواب کس طرح سچا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خواب میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا
کہ انہوں نے حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا ہے۔ انہوں نے خواب میں صرف اتنا دیکھا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں۔ سو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری۔ اب اگر چھری نے گلا نہیں کاٹا اور خون نہیں بہا تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فعل ذبح میں کوئی کمی نہیں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اسی طرح تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پھیلے، کیونکہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اب حضرت اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہو چکا تھا، اور جس میں آپ کا نور ہو اس کو چھری کیسے کاٹ سکتی ہے؟ آپ نے خود فرمایا ہے کہ ہر چیز کو یہ علم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نیز ابھی آپ کا نور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے دوسرے نفوس قدسیہ میں منتقل ہونا تھا۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغت سے پہلے ہی ذبح کر دیے جاتے تو تقدیر الہی اور منشا الہی کیسے پورا ہوتا؟ اس لیے ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا تاکہ ان کی سب سے ہمارے بھی خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم آب و گل میں رونق افروز ہوں، جیسا کہ آپ کا خود ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کر لیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کر لیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کر لیا، اور بنو ہاشم میں سے۔ آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔